اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، جمعۃ الوداع آ چکا ہے۔ جتنا قابل احترام مہمان ہوتا ہے اس کے جانے پر اتنا ہی زیادہ انسان کو دکھ ہوتا ہے۔ رمضان مبارک جیسا بابرکت باسعادت مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس کا جدائی انسان کو دکھ دے کر ہی جاتی ہے۔ دنیا میں اگر انسان کو کوئی مہمان آئے جو اس کے دل کو بھاتا ہو، اسے اچھا لگتا ہو، اس کا قریبی ہو، وہ چاہے 2-4 دن رہے، جب جانے لگے تو انسان کو دلی دکھ ضرور ہوتا ہے۔ یہ جائے کہ ہر شخص نے جانا ہی جانا ہے اپنے اپنے کاموں پر، اور ایک دن آئے گا جب سب نے دنیا سے بھی جانا ہے، لیکن اس کے جاتے وقت انسان کا دل رنجیدہ ضرور ہوتا ہے، اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ رہا ہوتا ہے یار کچھ دن اور ٹھہر جاتے، کچھ دیر اور ٹھہر جاتے۔ یوں ہی رمضان مبارک ہے، ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ چند ساعتیں، چند گھڑیاں اس کی ہمارے ساتھ باقی رہ گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چند گھڑیوں کی جو باقی رہ گئی ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے۔ رمضان مبارک کی کمی کوتاہیاں ہمیں ان دنوں میں پوری کر دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ان دنوں میں اللہ رب العزت سے زیادہ سے زیادہ گڑ گڑا کر مانگیں کہ یا اللہ جو کچھ اس رمضان میں کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں، یا اللہ آئندہ رمضان تک ہمیں خیریت سے پہنچانا، اور اس رمضان کو اس سے زیادہ بابرکت ہمارے لیے بنانا، اور اس سے زیادہ صحیح طریقے سے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت فرما رہے تھے، صحابہ کرام کو آپ بڑے محبوب تھے۔ آج مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام نے تو آپ کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا تھا، آپ کے ساتھ کھانا کھایا تھا، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی تھیں، آپ کے ساتھ غزوات کے اندر شرکت کی تھی۔ صحابہ کرام تو آپ کی ادائیں دیکھتے تھے، آپ کے حسن کے روزانہ نظارے کیا کرتے تھے۔ صحابہ کو آپ کیسے محبوب نہ ہوتے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر عجیب کیفیت تھی۔ سیدنا فاروق اعظم مسجد نبی میں تشریف لائے، صحابہ کرام جمع ہو گئے تو فاروق اعظم تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر پردہ فرما گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ یعنی فاروق اعظم پر غم کا اس قدر حملہ ہوا کہ آپ سے یہ بات بھی نہیں سنی جاتی تھی کہ آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کچھ دیر کے لیے آرام فرما رہے ہیں، دوبارہ اٹھیں گے اور ممبر پر تشریف لائیں گے اور پھر ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس صحابی نے اپنی دونوں آنکھوں پر انگلی رکھی اور انگلی رکھ کر کہا کہ اے اللہ، میں ان آنکھوں سے آقا علیہ السلام کی زیارت کرتا تھا، اب میرے آقا کریم اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اللہ مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے۔ جب انگلی ہٹائی تو ان کی نظر جا چکی تھی، ان کی بینائی جا چکی تھی، ساری زندگی وہ نابینا رہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور چیز کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سواری تھی، جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس سواری نے جا کر کنویں میں چھلانگ لگا دی، آپ کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کی جدائی اتنا زیادہ دکھ دیتی ہے۔ رمضان مبارک بھی بڑا بابرکت، بڑا باسعادت مہینہ ہے، ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک کی جدائی پر ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ ہے جمعۃ الوداع۔ جمعۃ الوداع جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑا محبوب ہے، اور اس کی عبادات اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی چل پڑی ہے کہ اس کو جمعہ قضاء عمری کا نام دے دیا گیا ہے کہ اس دن کو اگر کوئی شخص 2 نفل پڑھ لے گا اس کی ساری زندگی کی نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم سارا سال اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہ کریں، اللہ کے ہاں سجدہ نہ کریں، اللہ کے گھر کی طرف منہ نہ کریں، رب تعالیٰ کے حضور جھکے نہیں، رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے نہیں، اور جب جمعۃ الوداع آئے اور 2 نفل پڑھ لے ساری زندگی کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں۔ یہ دکھ کی بات ہے۔ مسئلہ یاد رکھیں کہ جتنی نمازیں انسان کی زندگی میں قضا ہوئی ہیں ان سب کی قضا کرنا لازم ہے۔ ایک دن کی 6 نمازیں قضا کی جاتی ہیں، 5 فرض یعنی 2 فرض صبح کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، اور چھٹے 3 وتر۔ یہ 6 نمازیں روزانہ کی بنیاد پر قضا کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے ذمہ کچھ قضا نمازیں تھیں، تو اس کی 6 نمازوں کا حساب لگا کے روزانہ کی جو ہے اس کی نمازیں، اس کا فدیہ دیا جائے گا، اور ایک نماز کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صرف 2 رکعت نماز قضا پڑھ لینے سے یا 2 رکعت نماز نفل قضاء عمری پڑھ لینے سے پورے سال کی یا پوری زندگی کی نمازیں قضا نہیں ہو سکتی ہیں۔ انسان کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہماری کوئی نماز قضا ہی نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز تو بہت دور کی بات ہے،
نوافل اتنے لمبے پڑھا کرتے تھے، امی عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے۔ کئی دفعہ امی عائشہ رضی اللہ عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے جنت کا، آپ کی خاطر اللہ نے دنیا کو وجود بخشا ہے، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، عائشہ جس رب نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں پر تو نماز پڑھتے پڑھتے ورم آ جائیں اور ہم سارے سال کی نمازیں قضا کریں اور کہیں کہ 2 نفل پڑھ لینے سے، وہ بھی پتہ نہیں کیسے ہم پڑھتے ہیں، 2 نفل پڑھ لینے سے ہماری نمازیں قضا ہو جائیں گی، یہ سراسر جو ہے وہ غلط ہے۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، علماء کرام سے جڑ کے رہنا چاہیے، کوئی بھی کام نئی بات سنیں، علماء کرام سے مسئلہ پوچھتے رہنا چاہیے، ان سے مسئلہ پوچھ کے اپنی زندگی گزاریں۔ تو جمعۃ الوداع بابرکت دن ہے، لیکن یہ قضاء عمری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کی نمازیں سال میں قضا ہو گئی ہیں تو اپنی نمازیں قضا کرے گا تو اس کا گناہ معاف ہوگا، ورنہ اس کے جو فرض باقی رہے گا اور کل قیامت دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر کسی کی نماز پوری نکل آئی تو اس کے باقی اعمال پہ اللہ رب العزت نرمی والا معاملہ فرما دیں گے، اور اگر کسی کی نماز پوری نہ نکلی تو اس کے باقی اعمال میں بھی سختی سے برتا جائے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے سسر ہیں۔ فاروق اعظم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور ایک عجیب و غریب قسم کا سوال کرتی ہے، کہتی فاروق اعظم، میرے پاس ایک تیل کی شیشی تھی جو زمین پر گری ہے اور ٹوٹ گئی ہے اور زمین میرا تیل پی گئی ہے، مجھے وہ تیل واپس چاہیے۔ عجیب و غریب سوال، جو صحابہ اکرام وہاں موجود تھے، فاروق اعظم کے جو یار دوست وہاں موجود تھے، وہ حیران رہ گئے کہ اماں کیا سوال کر رہی ہے۔ فاروق اعظم نے چٹھی لکھی، کہا کہ اماں جاؤ جس جگہ تیل گرا وہاں رکھ دو۔ اماں گئیں اور وہاں پر وہ چٹھی رکھی، اس زمین سے تیل کا چشمہ نکلا۔ اماں نے اپنی ضرورت کا تیل وہاں سے لیا، چٹھی اٹھائی تو اس پر لکھا ہوا تھا، اے زمین اس اماں کا تیل واپس کر دے ورنہ تیری جگہ کسی بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ بے نمازی کے خوف سے زمین اتنی کانپی کہ اسے تیل واپس کرنا پڑا۔ تو میرے بھائی، ہمارے تو گھروں کے گھر بے نمازی پڑے ہوئے۔ کہتا ہے کہ کسی گھر میں کوئی ایک شخص تھا، اس کی گزر اوقات مشکل تھی، اسے بیوی نے کہا کہ جاؤ فلاں بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، نیک آدمی ہیں، ان کے پاس جا کر اپنا مدعا بیان کرو، اپنی بات رکھو کہ میری گھر میں بے برکتی ہے، رزق آتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کہاں چلا گیا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک آسان ذریعہ ہے، لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، لگتا ہے فلاں نے ہمارے اوپر کچھ کر دیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ جاؤ فلاں بزرگ کے پاس، اسے کہو کہ میرے پاس رزق آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ ان بزرگوں نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا دو۔ وہ شخص بزرگوں کی بات سن کر واپس آیا، اس میں کیڑے نہیں نکالے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، جب تک علماء ہماری مرضی کا مسئلہ نہ بتائیں تب تک ہماری کیل کال اگر مگر ختم ہی نہیں ہوتی ہے، اگر یوں ہو جائے، اگر یوں ہو جائے۔ تو انہوں نے بزرگوں کی بات سنی، واپس اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا دیا۔ کچھ دن کے بعد گھر کے حالات چینج ہونا شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرما دی۔ وہ رزق جو پہلے آتا تھا تو پتہ نہیں چلتا، قرض لینا پڑتا تھا، اب سیونگ بھی ہو رہی ہے، قرض بھی اتر رہا ہے، گھر کے اخراجات بھی اچھے طریقے سے چل رہے ہیں۔ جب حالات بالکل اپنی لائن پر آ گئے، پھر بیوی نے کہا کہ بزرگوں کے پاس جاؤ، شکریہ ادا کرو اور ان سے پوچھو کہ کیا معاملہ تھا، پردہ لٹکانے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ گیا اور بزرگوں کی خدمت میں سوال کیا کہ حضرت آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے عمل بتایا، میں نے کیا، اللہ رب العزت نے برکت رکھ دی، لیکن اس میں راز سمجھ نہیں آیا کہ پردہ لٹکانے سے کیا ہوتا ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ تمہارے گھر کے باہر سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، اس کی نظر تمہارے گھر میں پڑتی تھی، اس کی وجہ سے تمہارے گھر میں نوسط آتی تھی اور رزق سے برکت اٹھ جاتی تھی۔ آج ہمارے گھروں کے گھر بے نمازی پڑے ہوئی ہیں، ہمارے گھر میں کیسے پھر برکت آ سکتی ہے؟ ہمیں شکوہ رہتا ہے کہ ہمارا مال جو ہے وہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہماری چیز بک نہیں رہی ہے، ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے۔ میرے بھائی، اگر اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائیں تو دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔